بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ کچھ ہفتوں سے جس باب کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے مسلمانوں کی حرمتوں کی تعظیم کرنا، ان کے حقوق کا بیان اور ان کے اوپر شفقت اور رحمت کا معاملہ کرنا۔ جو پہلی روایت آج پڑھنی ہے وہ امام مسلم علیہ رحمہ لے کر آئے ہیں اپنی کتاب میں۔ اس کو سید جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو شخص صبح کی نماز ادا کر دیتا ہے تو وہ اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے۔ فلا یطلبنکم اللہ من ذمتہ بشیء، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذمے کے حوالے سے تم سے کوئی مطالبہ کریں۔ فَإِنَّهُ مَن يَطْلُبْهُ مِن ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكْهُ، کہ جس سے بھی اللہ تعالیٰ اپنے ذمے کے حوالے سے کوئی مطالبہ کریں گے اس کو تو پھر اللہ تعالیٰ پکڑ لیں گے۔ ثُمَّ يَكُبُّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو سر کے بل، منہ کے بل، اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت کا بیان کیا ہے، اور خاص طور پہ صبح کی نماز۔ فرمایا کہ جو شخص صبح کی نماز ادا کر دیتا ہے، ظاہری بات ہے کہ صبح کی نماز مشکل نماز ہوتی ہے، دقت والی نماز ہوتی ہے، اس میں کلفت ہے، تنگی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نمازیں منافقین پر بہت بھاری ہوتی ہیں، ایک عشاء کی نماز اور ایک فجر کی نماز۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو آدمی صبح کی نماز ادا کر دیتا ہے، گویا ظاہری بات ہے اس کا پورا امکان ہے اور ایسا ہی ہے کہ پھر وہ باقی نمازیں بھی ادا کرتا ہے۔ تو جو آدمی نمازی ہے، 5 وقتہ نماز ادا کرتا ہے اور اہتمام سے صبح کی نماز بھی ادا کرتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ کے ذمے میں ہے۔ اللہ کے ذمے سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی امان میں ہے، اللہ کے عہد میں۔ اور یہ بات ہم جانتے ہیں، قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کا مطالعہ کریں تو یہ بات ہم پر واضح ہو جاتی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے، جو اللہ کے لیے نماز ادا کرتا ہے، اپنا ماتھا جو ہے وہ سجدے میں رکھتا ہے زمین پر، اسی کو اللہ تعالیٰ اپنا بندہ گردانتے ہیں۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے لیگلی اس کو کافر نہیں کہا جاتا، اس کی تکفیر نہیں کی جاتی، لیکن قرآن و سنت کے مطالعے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے، اس شخص کو اللہ تعالیٰ اون نہیں کرتے اپنے بندے کے طور پر جو اس کی جناب میں نماز نہیں پڑھتا، جو اس کی عبادت نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ جو شخص صبح کی نماز ادا کر دیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، اللہ کے عہد میں آ جاتا ہے، اللہ کی امان میں آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ فلا یطلبنکم اللہ من ذمتہ بشیء، اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذمے کے حوالے سے تم سے کوئی مطالبہ کرے۔ ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے یہ مطالبہ کریں کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تم نے صبح کی نماز کیوں نہیں پڑھی، اور تم میرے ذمے میں کیوں نہیں آئے، تم میرے ذمے سے باہر رہے، تم نے میرے امان کو، میرے عہد کو قبول نہیں کیا۔ ایک مطلب یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے یہ مطالبہ کر لیں کہ میرا تم پہ سب سے بڑا حق کیا تھا توحید کے بعد، کہ تم میرے آگے جھکو، میری بندگی کرو۔ جیسے ہمیں معلوم ہے کہ عقائد میں سب سے اہم چیز دین میں کیا ہے، وہ توحید ہے، اور اعمال میں سب سے اہم چیز کیا ہے، وہ نماز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اور ایمان اور کفر کے درمیان تفریق کرنے والی، تمیز کرنے والی چیز کیا ہے، وہ نماز ہے۔ اور فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر،
جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے گویا کفر کیا۔ تو میں کہ جو شخص جس سے بھی اللہ تعالیٰ اپنے ذمے کے حوالے سے کوئی مطالبہ کر دے گا، پھر ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ بچ نہیں سکے گا، اللہ تعالیٰ اس پر مضبوط ہاتھ ڈالیں گے، اللہ کی عذاب کی لپیٹ میں وہ آئے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو اوندھے منہ جہنم میں گرا دیں گے۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا مطلب جو اس باب سے متعلق ہے، جس حوالے سے امام صاحب اس باب میں اس روایت کو لے کر آئے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے گویا وہ مسلمان ہے، اللہ کی بندگی پر قائم ہے، تو فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں ہے، اللہ تعالیٰ کی امان میں ہے۔ تو کہا کہ وہ شخص جو مسلمان ہے اور جو اللہ کی امان میں ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کی جان مال آبرو پر کوئی حملہ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو گارنٹی کیا ہے، اس کو ایشور کیا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرے لیے نماز پڑھتا ہے، اور اب گویا میں اس کا جو ہے وہ دیکھنے والا ہوں، میں اس کا مالک ہوں، میں اس کا رب ہوں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مسلمان کو جو اللہ تعالیٰ نے امان دے دی ہے اور تم اس کو امان نہ دو، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ امان دے دے پھر کسی اور کو حق نہیں ہے کہ پھر اس پر کوئی دار و گیر کرے، اس پر کوئی اقدام کرے۔ اسی لیے سورہ توبہ میں فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُم، اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، رجوع کر لیں، شرک اور کفر چھوڑ دیں، اسلام میں آ جائیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، تو ان کی راہ چھوڑ دو، اب ان پر کوئی دار و گیر نہیں ہوگی، نہ ان کی جان پر کوئی اقدام ممکن ہے، نہ ان کے مال پر کوئی تم ہاتھ ڈال سکتے ہو۔ تو فرمایا کہ جو شخص صبح کی نماز ادا کرتا ہے وہ اللہ کی امان میں ہے، اللہ کے عہد میں ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے کوئی مطالبہ کر لے اور تمہیں یہ دیکھے کہ تم نے اس بندے کو جس کو اللہ نے امان دے دی تھی، تم نے اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے اس کو مامون نہیں رکھا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامتی میں ہوں۔ تو جس کو اللہ نے امان دے دی، اس کے بعد کوئی آدمی اس پر اقدام کرتا ہے، کوئی زیادتی کرتا ہے، تو کہا پھر اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لے گا، اور جس کو اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا اس کو پھر اللہ تعالیٰ اوندھے منہ جہنم میں گرا دے گا۔ تو ہمیں مسلمان کا اکرام کرنا چاہیے، مسلمان کی تکریم کرنی چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ شخص ہے جو اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کی امان میں، تو اس وجہ سے اس روایت میں یہ بات بیان فرمائی گئی۔ اگلی روایت ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ ظاہری بات ہے ایک بھائی کا تصور یہ ہوتا ہے کہ ایک ماں کے دو بیٹے ہیں، ایک باپ کے صلب سے دو بیٹے ہیں، تو وہ آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک اخوت کا تذکرہ ہو رہا ہے جس کو کہا جاتا ہے اخوت ایمانی۔ خود قرآن مجید میں فرمایا کہ انما المؤمنون اخوۃ، تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی۔ فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اور بھائی ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ اب وہ تقاضے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا یظلمہ، چونکہ وہ اس کا بھائی ہے تو کوئی شخص بھی جان بوجھ کر اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا، اس کا کوئی حق نہیں مارتا۔ تو پہلی بات یہ فرمائی کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر کوئی زیادتی نہیں کرتا، نہ فزیکلی اس کو زد و کوب کرتا ہے، نہ اس کا مال لوٹتا ہے، نہ اس کی عزت آبرو پر کوئی حملہ کرتا ہے۔ ولا یسلمہ، اور مسلمان اپنے بھائی کو دشمن کے سپرد نہیں کرتا، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ مسلمان جو ہے وہ دشمن سے پیسہ لے کے دشمن سے مفادات حاصل کرنے کے لیے اپنے بھائی کو جس کے ساتھ اس کا تعلق اخوت کا قائم ہے، ایمان کا، اسلام کا، اس کو کسی دوسرے کے سپرد کر دے، یعنی دشمن کے سپرد کر دے۔ اور خاص طور پہ لکھا ہے شارحین نے ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ خود قرآن مجید نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو۔ تو اگر ہم کسی بھائی کو دیکھیں کہ وہ برائیوں میں ملوث ہے اور برے کام کر رہا ہے، تو گویا وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ شیطان کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔
اور شیطان اس کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو اگر کسی مسلمان بھائی کو دیکھیں کہ کھلے گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے تو ہم یہ نہیں چاہ سکتے کہ ہم اپنے بھائی کو اس کے سب سے بڑے دشمن کے حوالے کر دیں یا حوالے کیے رکھیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو اس سے چھڑائیں اور اس کو خیر کی طرف لے کر آئیں، بھلائی کی طرف لے کر آئیں۔ تو فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کو اس کے دشمن کے حوالے نہیں کرتا۔ پھر دوسری روایت میں فرمایا لا یخونہ، وہ اس سے خیانت نہیں کرتا۔ یعنی خیانت کا مطلب کیا ہے کہ جو اس کے پاس خیر ہے وہ اس سے کبھی روکتا نہیں ہے۔ یہ خیانت کا مطلب تو یہ ہے کہ کوئی آدمی آپ کے پاس کوئی چیز رکھوا کے جائے اور پھر آپ سے جب واپسی کا مطالبہ کرے تو آپ اس کو بلا کم و کاست وہ واپس کر دیں، اس میں کوئی ڈنڈی نہ ماریں، یہ بھی جو ہے وہ امانت ہے۔ لیکن خیانت اس سے آگے بھی ہے کہ اگر کوئی مسلمان آپ سے مشورہ طلب کرے اور آپ کو یہ بات معلوم ہو کہ بھائی خیر اس چیز میں نہیں ہے بلکہ دوسری چیز میں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ وہ زیادہ خیر والی بات اس کو نہ بتائیں تو آپ نے اس سے خیانت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے کسی بھائی سے مشورہ طلب کرے اور وہ بھائی یہ جانتا ہو کہ خیر اس چیز میں نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ اس چیز کا مشورہ دے، فقد خانہ، تو اس نے اپنے بھائی سے خیانت کی۔ اسی طریقے سے خیانت کیا ہے کہ کسی دوست نے آپ سے کوئی مشورہ طلب کیا اور آپ اس مشورے میں دوسروں کو شریک کرنے، ایک راز سے آپ کے ساتھ کوئی بات بتائی اور آپ نے جا کر اس کا افشا کر دیا، دوسروں کے سامنے اس کا اظہار کر دیا۔ اور اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی خیر جو انسان کے پاس ہے، اگر انسان اس کو مفاد پرستی کی وجہ سے اپنے بھائی سے چھپا کر رکھے گا تو یہ اصل میں خیانت ہے۔ تو فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس سے خیانت نہیں کرتا، ولا یکذبہ، اور وہ اس سے جھوٹ نہیں بولتا۔ ظاہر بات ہے جھوٹ کا مطلب تو یہی ہے نا کہ اعتماد ختم ہو جائے۔ ہمارا آپس میں ایک دوسرے پر جو اعتماد ہے وہ اسی بنیاد پر ہے نا کہ میرا بھائی جو مجھ سے یہ بات کر رہا ہے وہ بات ٹھیک ہے، وہ مطابق واقعہ ہے، وہ مطابق حقیقت ہے۔ لیکن اگر یہ بات ہمیں معلوم ہو کہ لوگ آپس میں جھوٹ بول رہے ہیں تو ظاہری بات ہے آپس کا تمام جو اعتماد ہے وہ شیٹر ہو جائے گا اور تعلقات ختم ہو جائیں۔ اور دوسری روایت میں اس کو اس طرح بھی پڑھا گیا ہے کہ ولا یکذبہ، وہ اپنے مسلمان بھائی کو جھٹلاتا نہیں ہے۔ ایک مسلمان بھائی ہے، دیانتدار ہے، سچا آدمی ہے، جھوٹا نہیں ہے، لپاٹیا نہیں ہے، وہ آ کر کوئی بات بتا رہا ہے، کوئی خبر مجھے دے رہا ہے تو کہا کہ اس کو جھٹلاؤ نہیں، فیس ویلیو پہ اس کو قبول کرو اور اس کی بات کی تائید کرو، تصدیق کرو۔ ولا یخذلہ، اور مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ یعنی یہ معاملہ نہیں ہوتا کہ مسلمان کو کوئی ضرورت ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے اور آدمی جو ہے اس کو پیٹھ دکھا دے، جو آگے روایت میں آئے گا نا ولا تدابروا، دیکھو ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ بٹریل نہ کرو۔ یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارا بھائی تم سے خیر کی توقع رکھتا ہے، بھلائی کی توقع رکھتا ہے اور تم اس کے ساتھ غداری کرو، بدعہدی کرو، تو یہ رویہ ٹھیک نہیں۔ پھر فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو شخص اپنے کسی بھائی کی مدد میں ہوتا ہے، اس کی حاجت روائی میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت میں لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ تو یہ غیر معمولی بات ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات دور کریں، اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاجت روائی کریں، مشکل کشائی کریں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی تکلیفوں کو دور کریں، ان کی مصیبتوں کو دور کریں، ان کی پریشانیوں کو دور کریں۔ تو کتنی بڑی گارنٹی ہے۔ فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کی مشکل میں کو حل کرنے میں لگ جاتا ہے، اس کی حاجت روائی میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات دور کرنے پر لگ جاتے ہیں۔ ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ بها کربۃ من کرب یوم القیامہ، جو شخص کسی مسلمان سے دنیا کا کوئی کرب، دنیا کی کوئی تکلیف، دنیا کی کوئی پریشانی دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دنوں کی تکلیفوں میں سے کچھ تکلیفیں دور کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے دنیا کی تکلیف جو ہے وہ ظاہر میں کتنی بھی ہو تو وہ کم ہوگی، لیکن آخرت کا جو کرب ہے، آخرت کی جو تکلیف ہے، آخرت کی جو پریشانی ہے وہ غیر معمولی ہے اور وہ بہت سخت دن ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج جو ہے وہ بہت قریب آ چکا ہوگا اور لوگ اپنے اپنے اعمال کے حوالے سے پسینے میں غرق ہوں گے،
اور ایک حالت منتظرہ ہوگی، انتہائی سخت دن ہوگا، انتہائی مشکل دن ہوگا۔ تو کہا کہ جو بندہ دنیا میں اپنے ابنائے جنس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بدلے کے طور پر، اس طرح خود قرآن مجید میں آیا نا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ کیا بھلائی کا بدلہ بھلائی کے سوا کچھ اور ہے؟ اور ظاہری بات ہے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کوئی بھلائی کر نہیں سکتے نا۔ ہم یہ کہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کوئی بھلائی کریں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ریسیپروکیٹ کرے اور ہمارے ساتھ بھلائی کرے، ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے ساتھ بھلائی، یہ فرمایا نا کہ الخلق عیال اللہ، کہ تمام مخلوقات اللہ کے کنبے کی مانند ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں سے سب سے زیادہ محبوب وہ ہیں جو اس کے کنبے کے لیے زیادہ نافع ہیں، زیادہ فائدہ پہنچانے والے۔ تو ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ خیر خواہی کا، بھلائی کا، نیکی کا معاملہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آخرت میں بھلائی کا اور شفقت کا اور رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو فرمایا کہ جو شخص بھی کسی مسلمان سے کوئی کرب، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، چاہے وہ پریشانی فزیکل ہے، چاہے وہ پریشانی مالی ہے، چاہے وہ پریشانی نفسیاتی ہے، ہر طرح کی پریشانیاں ہوتی، تو کہا کہ کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی دور کرے گا، ہٹائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے بہت سے جو کرب ہیں ان میں سے بہت سے کرب اس سے دور کر دے گا۔ وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی ستر پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ستر پوشی کریں گے۔ اب ستر کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب تو فزیکل ہے کہ کوئی مسلمان ہے اس کے پاس تن ڈھانپنے کا کپڑا نہیں ہے تو اس کو کپڑا فراہم کر دیا جائے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بدلے میں اس بندے کو جنت کا جوڑا پہنائیں گے، کیونکہ یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ قیامت میں جو بعثت ہوگی اللہ تعالیٰ کی جناب میں، وہ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اریاں ہوگا آدمی، بالکل برہنہ پا ہوگا، برہنہ جسم ہوگا اور غیر مختون ہوگا، اور پھر ظاہری بات ہے وہاں پر لوگوں کو کپڑا پہنایا جائے گا ان کی قدر و منزلت کے حوالے سے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو کپڑا پہنایا جائے گا وہ سیدنا ابراہیم کو پہنایا جائے گا، عزت کا، شرف کا، اکرام کا کپڑا جوڑا ان کو پہنایا جائے۔ تو ایک مطلب تو یہ ہے کہ فزیکلی کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں تن ڈھانپنے کے لیے تو اس کو کپڑا فراہم کر دینا، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن جو ہے اس کا ستر ڈھانپیں گے، اس کو عزت کی پوشاک پہنائیں گے۔ اور دوسرا مطلب وہی ہے کہ ستر پوشی کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی تجسس کے، بغیر ٹوہ لگانے کے، اگر کسی مسلمان کی کوئی برائی سامنے آ گئی ہے، کوئی خفیہ معاملہ سامنے آ گیا ہے تو اس پر پردہ ڈالنا، یعنی یہ نہ کرنا کہ اس کو رسوا کرتے پھریں، اس کا افشا کریں، اس کا اظہار کریں، بلکہ اگر کوئی خرابی، کوئی برائی جو پرائیویٹ نوعیت کی ہے وہ سامنے آ گئی ہے تو اس کو چھپائیں۔ ہاں اگر کوئی چیز جرم کی نوعیت کی ہے، جس کا ضرر جو ہے وہ عام ہے، سماج کو خطرہ ہے، ریاست کو خطرہ ہے، پھر ظاہری بات ہے کہ ستر پوشی ناجائز ہے، پھر تو لازم ہے کہ حکمرانوں تک اور جو بھی اتھارٹی تک ہے اس خرابی کو بتایا جائے۔ لیکن اگر وہ خرابی ذاتی نوعیت کی ہے، پرسنل ہے، تو اس کے حوالے سے فرمایا کہ اس کی پردہ پوشی کی جائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں اہل ایمان کی پردہ دری کرے گا، ان کے عیبوں کا افشا کرے گا، اس کا اظہار کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت میں علی رؤوس الخلائق تمام مخلوقات کے سامنے اس کی خرابیاں اور اس کے گناہ افشا کر دیں گے۔ تو ظاہر بات ہے ہم میں سے کون آدمی ہے کہ جس کی کوئی خرابیاں نہیں ہیں، جس کے ہاں کوئی جو ہے گناہ نہیں پائے جاتے، کوئی کمزوریاں نہیں پائی جاتی شخصیت میں، تو ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کا پردہ رکھیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص کسی مسلمان کی ستر پوشی کرے گا، اس کی عیب پوشی کرے گا، اس کے گناہوں اور عیبوں پر پردہ ڈالے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائیں گے، اس پر پردہ ڈالیں گے اور اس کا مواخذہ بھی نہیں کریں گے، اور مخلوقات سے بھی چھپا دیں گے اور اپنی رحمت سے درگزر فرما دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کے حوالے سے یہ رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔